اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ۔ تو کل تفسیر چل رہی تھی حضرت کعب بن مالک شاعر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کل ان کے توبہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ۔ فوائد متعلقہ حدیث مذکور کعب بن مالک۔ ہمیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات زندگی کل ہمارے سامنے آئی، اور جس شرح و بسط اور تفصیل سے بیان فرمایا، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے فوائد اور ہدایت ہے۔ اس لیے اس جگہ اس حدیث کو پورا لکھا گیا ہے۔ وہ فوائد یہ ہے، اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام غزوات میں یہ تھی، جس طرف جانا ہوتا اس کی مخالف سمت سے مدینہ پاک سے روانہ ہوتے، تاکہ مخالفین اسلام کو یہ معلوم نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کس قوم یا قبیلے کے لیے جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی کو آپ نے فرمایا الحرب خدعۃ، یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جنگ و جہاد میں جھوٹ بول کر مخالف کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ یہ صحیح نہیں، بلکہ مراد اس دھوکے سے یہ ہے کہ اپنا عمل ایسا کرے جس سے مخالفین دھوکے میں پڑ جائیں۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام جن سے جنگ لڑنا ہوتی تھی تو مدینہ پاک سے ایسے راستے سے نکلتے، الٹے سمت سے، جانا ادھر ہے تو نکلتے ادھر سے۔ یہ ہے دور اندیشی۔ بھئی آپ کو جانا ہے ملک شام، تو آپ جا رہے ملک یمن کے راستے سے، اس کو بولتے دور اندیشی۔ اب مکہ پاک سے نکلے تھے ہجرت کے موقع پر، غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، تو غار ثور مدینہ کے راستے پر نہیں ہے، حالانکہ آپ کو جانا تھا مدینہ پاک، مخالف سمت میں گئے۔ یہ ہے دور اندیشی، تاکہ دشمنوں کو معلوم نہ پڑے آپ کدھر جا رہے ہیں۔ اگر بھائی دشمنوں کو معلوم پڑ گیا کہ آپ فلاں فلاں قبیلے سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں، دشمن آگے خبر پہنچا دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ہوتی ہے دور اندیشی۔ کیا ہوتی ہے؟ جس کو توریہ کہتے ہیں، مخالف راستے سے مدینہ کے باہر نکلنا، جانا کہیں اور ہے، نکلتا کہیں اور سے، پھر بہت دور جا کر اس راستے کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جمعرات کا دن پسند تھا۔ آپ کو جب سفر کرنا ہوتا تو جمعرات کے دن کو پسند فرماتے۔ خاص سفر اللہ کے راستے میں ہو یا کسی دوسری ضرورت کا۔ نمبر 3، اپنے کسی بزرگ یا استاد یا باپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز بھی نہیں، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقت حال کا علم
بذریعہ وحی ہو جاتا تھا، اس لیے جھوٹ بولنے کا انجام برا تھا، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے متخلفین کے واقعات سے مذکور ہے کہ آپ کے بعد دوسرے بزرگوں کو وحی تو نہیں ہو سکتی، الہام و کشف سے علم ہو جانا بھی ضروری نہیں، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ جھوٹ بولنے کی ایک نحوست ہوتی ہے کہ قدرتی طور پر ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ بالآخر یہ بزرگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ باپ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، بزرگ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، اپنے استاد کے سامنے نہیں بولنا چاہیے کہ جھوٹ کا انجام بالآخر برا ہوتا ہے۔ اب وہی تو نہیں آ سکتی ہے، کوئی بزرگ کوئی اللہ والا ہے، ہاں اس کو کشف و الہام ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر تجربہ شاہد ہے کہ جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور سچائی اگر ساتوں زمین کے نیچے بھی دفن ہو جائے ایک دن سچائی اپنی روشنی کو باہر نکالتی ہے، اور جھوٹ کتنا بھی سفید بولا جائے ایک دن اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمانوں کے امیر کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام و کلام قطع کر دینے کا حکم دے دے، جیسے اس واقعہ میں ان تینوں بزرگوں کے متعلق پیش آیا۔ نمبر 5، اس واقعہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت معلوم ہوئی کہ اس ناراضی اور مقاطعہ سلام و کلام کے زمانے میں بھی غایت محبت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی نہیں چھوڑی، اور کن آنکھوں سے دیکھ کر آپ کی توجہ اور تعلق کا حال معلوم کرنے کی فکر رہی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی سختی آ گئی کہ لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی کہ اس کے باوجود آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ کے بیانات کو سنتے اور کوشش کرتے کہ میں نے سلام کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے لب ہلے ہیں کہ نہیں ہلے ہیں، اور پھر آپ کو غور سے دیکھتے، جب آپ کو دیکھتے تو حضور چہرے کو پھیر لیتے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کو بھی اپنے اس پیارے صحابی سے کتنی محبت تھی، جب یہ نماز پڑھتے تو حضور ان کو غور سے دیکھتے۔ عجیب معاملہ تھا، کعب بن مالک نماز پڑھتے تو اللہ کے محبوب ان کو غور سے دیکھتے، اور جب ان کی نماز ختم ہوتی وہ آپ کو دیکھتے تو آپ چہرے کو پھیر لیتے۔ محبت برابر تھی، حکم اللہ کا تھا، بس سمجھ گئے نبی اور پیغمبر، اور نبی اور پیغمبر کو ماننے والے اللہ کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ بولو کہاں رکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، ختم بات ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 50 دن تک پریشان رہے، لیکن کبھی بھی ایک لمحے کے لیے انہوں نے حضور کو نہیں چھوڑا، برابر 5 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے رہے، بیانات سنتے رہے، آپ کو غور سے دیکھتے رہے۔ میں نے سلام کیا، حضور نے کچھ لب ہلائے کہ نہیں ہلائے؟ یہ ایک محبت کی علامت تھی۔ کیا تھی؟ محبت تھی۔ حالانکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو غسان کے بادشاہ نے تو آفر کی تھی کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری ساری خاطر مدارات کریں گے، تم کو عہدے دیں گے، دولت دیں گے، تمہاری عزت کریں گے، پورے ملک تمہاری عزت کریں گا، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، یہ الفاظ تھے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اور ایک نیا امتحان میرے اوپر آ گیا،
تو حضرت کعب نے جو ہے اس خط کو اسی وقت جلتے ہوئے روٹی کے تندور میں ڈال دیا کہ ظالم، کہ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم میرے اور حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات کر رہے ہیں۔ بے وفائی تو میرے محبوب نے نہیں کی، تو اللہ کا حکم ہے، اور نبی تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت صحابہ کرام حضرت نبی پاک علیہ السلام کے محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق رسول میں ان کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے دوست حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، دوست بھی تھے بھائی بھی تھے، کا معاملہ کہ ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور کوئی کلام نہ کیا، یہ ظاہر ہے کہ کسی دشمنی یا مخالفت یا بغض سے نہیں، بلکہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون صرف لوگوں کے ظاہر پر نافذ نہ ہوتا تھا، بلکہ دلوں پر بھی اس کی حکومت ہوتی تھی، اور حاضر و غائب کسی حال میں اس کے خلاف نہ کرتے تھے، اگرچہ اس میں کسی بڑے سے بڑے دوست عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت قتادہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے، بہت پکے دوست بھی تھے، لیکن انہوں نے جنگل میں اپنے باغیچے میں حضرت کعب بن مالک سے بات بھی نہیں کی۔ بس سمجھ گئے؟ یہ کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ کوئی بغض عداوت کینہ نہیں تھا، بلکہ حکم رسول ان کے سامنے ایسا تھا کہ وہ حضور کے سامنے ہو یا آپ کے پیچھے ہو اس کو مانتے تھے۔ حکم رسول تو ان کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ نمبر 8، قبول توبہ نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اور عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کعب بن مالک کو بشارت دینے کے لیے دوڑنا اور اس سے پہلے سب کا سلام و کلام تک سخت پرہیز کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقاطعہ کے زمانے میں ان سب کے دلوں میں حضرت کعب بن مالک سے محبت اور تعلق تھا، مگر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ جب آیت توبہ نازل ہوئی تو ان کے گہرے تعلق کا اندازہ ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ صحابہ اکرام نے بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن جب رات میں آیت توبہ نازل ہوئی اور حضور پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد کعب بن مالک کی توبہ کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنائی تو صحابہ اکرام دوڑے ان کو خوشخبری دینے کے لیے۔ اگر بغض اور کینہ ہوتا تو کوئی دوڑتا نہیں، بلکہ کوئی گھوڑے پر بیٹھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں پہاڑ پہ چڑھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ پر چیخ کر کہا، اے کعب بن مالک، بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اگر حضرات صحابہ کرام کو ان کی مخالفت کرنا ہوتی تو پھر دوڑتے کیوں؟ سارے صحابہ کرام ان کو خوش مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، بشارت دے رہے کعب بن مالک مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی کعب بن مالک تشریف لائے مسجد نبوی میں، اٹھ کے کھڑے ہوئے، گلے ملے کہ کعب اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ اور حضرت نبی پاک علیہ السلام جو کعب بن مالک سے اپنے چہرے انور کو پھیر رہے تھے، رخ کو الگ کر رہے تھے، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اے کعب تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری توبہ قرآن میں نازل کی ہے، اور آپ کا چہرہ کھل رہا تھا، چمک رہا تھا،
اس کا مطلب یہ کہ حضور پاک علیہ السلام بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حکم خدا کے سامنے ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، کسی گناہ سے توبہ کے وقت مال کا صدقہ کرنا گناہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہتر ہے، مگر تمام مال خیرات کر دینا اچھا نہیں۔ 1/3 مال سے زائد صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی تھے، انہوں نے اپنا پورا مال پیش کر دیا، حضور میری توبہ اللہ نے قبول کر لی، میرا پورا مال اللہ کے نام پہ خیرات ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، کہ پھر آدھا مال؟ آپ نے کہا نہیں، تیرے بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، خاندان ہے، اتنا مال دیں گا تو کیا کریں گا؟ کہ حضور پھر 1/3 مال۔ تو آپ نے 1/3 مال کو پسند کیا۔ کتنے مال کو پسند کیا؟ 1/3 مال کو پسند کیا۔ 1/3 مال توبہ کی طرف سے اللہ کے نام پہ خیرات کر دینا، لیکن پورا مال خیرات مت کرنا۔ تمہارے بیوی ہے، بچے ہے، فیملی ہے، رشتہ دار ہے، خاندان ہے، وہ اگر آپ سے مطالبہ کریں گے تو پھر آپ کہاں سے لا کر دو گے؟ پھر آپ کس سے مانگتے پھرو گے؟ تو شریعت کا حسن دیکھو، شریعت کی خوبصورتی، حضرت نبی پاک علیہ السلام کی دور اندیشی کہ پورا مال خیرات کرنے سے بہتر ہے 1/3 مال خیرات کرو، باقی مال تمہارے پاس بھی رکھو تاکہ تمہارے بال بچوں کے لیے کام آ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سچے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کی صحبت کو اپنا لو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حکم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈریں گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ کتنے عطا بولو؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، تقوی پرہیزگاری اپنانے کا حکم دیا، اور جو بھی تقوی پرہیزگاری اپنائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو خوشحال رکھیں گے اور آخرت کے اندر بھی خوشحال رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانہ تھا کہ کنویں کے اندر گئے، پھر ایک دور آیا کہ بازار کے اندر بکے، پھر ایک دور آیا کہ جیل کے اندر گئے، پھر ایک دور آیا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف بن یعقوب کو اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہی جملہ کہا تھا۔ کیا جملہ تھا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، او میرے بھائیوں، ہم نے نیکی کے راستے کو اپنایا، پرہیزگاری کے راستے کو اپنایا، اللہ سے ڈرے، وَيَصْبِرْ صبر کیا، اس کے برکات سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی برکات ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، ہم نے پرہیزگاری کو اپنایا۔ تو یوسف بن یعقوب کنویں سے نکل کر بازار میں بک کر پھر جیل میں جا کر 9 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی قوم کا آپ کو بادشاہ بنایا تقوی کی بنیاد پر۔ بولا کہ تقوی کی بنیاد اور انسان جنت میں جائیں گا تقوی کی بنیاد پر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، انسان جنت میں جائیں گا تقوی کی بنیاد پر۔ کیا کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ تو پرہیزگاری ہر انسان کو اپنانا چاہیے، پرہیزگاری کا راستہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی، دعا فرمائیے وہ مل جائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصائی سے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی؟ اس نے کہا 12 سال۔
کتنے سال؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازار سے 12 سال تک بکری کا گوشت نہیں خریدے کہ چوری کے بکری نہ آ گئی ہو۔ کتنے سال تک؟ حالانکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں عالم بھی تھے وہاں مالدار بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھپتی نہیں ارب پتی بنایا تھا۔ کپڑوں کا بزنس تھا، بڑے تاجر تھے، خاندانی مالدار تھے، تو 12 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھائیں کہ چوری کے بکری اس میں نہ آ گئی ہو۔ یہ ہے تقویٰ۔ بات سمجھ گئی؟ کسی کو قرض دیتے تو اس کے گھر کے سائے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، کسی کو قرض دیتے تو اس کے گھر کے سائے میں کھڑے نہیں ہوتے کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے۔ سایہ سمجھتے نا، چھاؤں، دھوپ سے بچاؤ کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہاں کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی میں اس کو قرض دیا کہ سود نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ احتیاط تھی ہمارے بزرگان دین کے اندر۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وکونوا مع الصادقین، نیک بندوں کے صحبت کو اپنو۔ حدیث میں آتا ہے تم ایسے بندوں کے پاس بیٹھو جس سے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس سے تمہاری زندگی سدھر جائے، تمہاری لائف بن جائے، جس سے تم کو دین کی باتیں سیکھنے اور سننے کا موقع ملے۔ ایسے بندوں کی قدر کر لو جو ہمیشہ نہیں ملا کرتے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک بندوں کے صحبت اپنا۔ ایک شخص نے خط لکھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت میرے اندر غصہ بہت ہے۔ کیا خط لکھا؟ علاج بتائیے۔ حضرت نے کہا لکھنؤ کے اندر ہمارے ایک خلیفہ ہیں، ہمارے ایک شاگرد ہیں اور وہ حکیم ہے۔ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ تم نے خالی سلام کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ آپ کے شیخ نے کہا ہے کہ مجھے یہاں کچھ دیر بیٹھنے دو۔ ٹھیک ہے۔ اب بندہ لکھنؤ کا ہی تھا، گیا حکیم صاحب کے پاس جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت یافتہ تھا، وہ حکیم۔ کہ حضرت کو میں نے خط لکھا تھا، حضرت نے جواب یہ دیا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھوں۔ کہ بہت اچھی بات، بیٹھوں۔ تو وہ حکیم صاحب مریضوں کو جڑی بوٹی دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ 15 دن تک بیٹھے۔ کتنے روز تک بیٹھے؟ یہ صاحب جن کو غصہ بہت آتا تھا، 15 دن تک بیٹھے حکیم صاحب کے ساتھ میں، اور وہ حکیم صاحب اللہ والے تھے کہ حضرت تھانوی نے ان کو خلافت دی۔ سادی بات ہے کیا؟ تو 15 دن کے بعد انہوں نے خط لکھا حضرت میرا غصہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت نے کہا کیسے؟ آپ کو کچھ نصیحت کی؟ حکیم صاحب نے کہا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا حضرت غصہ ختم کیسے ہوا؟ تو حضرت نے خط کا جواب دیا بھائی وہ حکیم صاحب نے ہمارے پاس تربیت کی ہے، انہوں نے غصہ آ کے ختم کیا ہے اور اپنے اندر حلم، نرمی کی صفت پیدا کی ہے۔ اب تم ان کے ساتھ میں بیٹھ رہے تھے، ان کی حلم اور نرمی کی صفت تمہارے اندر خود بخود آ رہی تھی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا لیکن ان کی نرمی خود بخود تمہارے دل میں آ رہی تھی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیں گے، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صحبت ایسی پائیں اور ایسی تربیت کی کہ باہر سے آنے والا اجنبی شخص کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا ان میں محمد کون ہے اور صحابی کون ہے۔ پوچھنا پڑتا مجلس میں من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسی تربیت اپنی کی تھی، اپنی بناوٹ سجاوٹ کو ایسا کر لیا تھا کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوتا یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ عمر فاروق ہے اور یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو صحابی بنے صحبت سے۔ کیسے بنے؟ ہاں، صحبت سے بنے، اور پہاڑوں جیسا انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، جدھر گئے دنیا نے ان کا استقبال کیا۔
بات سمجھ گئے؟ تو نیک بندوں کے صحبت کا میسر آ جانا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تو ہم سب کے مربی حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ بولو کون ہے؟ ہم سب کے مربی حقیقی اللہ رب العالمین۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، پیارے اللہ میری تربیت فرمائیے، مجھے نیک بندوں کی صحبت دیجیے، میرے اندر تکبر بھی ہے، میرے اندر بد نظری بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، میں جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، گالی گلوچ بھی کر دیتا ہوں، اور میں انا شنب بھی بکتا ہوں، میرے اندر ساری بیماریاں ہیں۔ اللہ آپ کو کوئی نیک بندہ ملوا دیجیے جو میری تربیت کرے، میرے غصے کو ختم کرے، میرے آنکھ جو بد نظری ہو رہی ہے میں اس پہ کنٹرول کیسا کروں، میں گھمڑ میرا ختم کیسے ہو، میرے اندر گالی گلوچ کا مادہ یہ ختم کیسے ہو۔ یہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہے روحانی بیماریاں۔ اگر انسان جسمانی بیماریوں سے مر جائے، کینسر سے مر گیا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، معاف کر دے، پیٹ کی بیماری کے اندر مر گیا، حدیث میں آتا ہے اس کو شہید کا مقام ملے گا، لیکن کوئی اگر گھمنڈ اور تکبر لے کر مر گیا، غصے کو لے کر مر گیا، نفرتوں کو لے کر مر گیا، بغض، کینہ، عداوت، جھوٹ کو لے کر مر گیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ حضور نے کہا جس کے سینے میں کینہ ہو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت پہ نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں تکبر ہو جہنم میں جائے گا، جنت پہ نہیں جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جسمانی بیماریوں سے اگر انسان مرتا ہے تو شاید اللہ معاف کر دے، پیٹ کی بیماری سے مرا اللہ شہید کا مقام دے دے، بات سمجھ، کینسر سے مرا ہے تکلیف میں اللہ شاید معاف کر دے، لیکن یہ بیماریاں لے کر مرا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک بندوں کے صحبت کو اپنائے، نیک بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرے، جہاں مل جائیں ان کی قدر کر لے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔